بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری جو یہ ویڈیو ہے یہ گردے کی پتھری کے متعلق ہے۔ گردے کی پتھری اور گردے کی پین جو ہے، پین پتھری کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، انفیکشن کی وجہ سے بھی گردے کے اندر پین ہو سکتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہومیوپیتھک ادویات آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے کہ گردے کی پین جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اگر گردے کے اندر پتھری ہو تو اس کو بھی ریموو کیا جا سکتا ہے۔ پتھریاں جو ہیں وہ ٹوٹ کے بھی نکل سکتی ہیں، اور پتھریوں کو توڑنے والی دوائیاں بھی ہومیوپیتھک کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر پتھری چھوٹی ہو، ریت کے ذرے ہوں، تو اس کو ویسے ہی دوائی کے ذریعے سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو یہ کہ گردے کے اندر جو پتھریاں بنتی ہیں وہ کیوں بنتی ہیں، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے۔ یا جو گردے کے اندر پتھریوں کے بغیر درد ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کی دو بڑی وجوہات ہیں درد کی، یا پتھریوں کی وجہ سے درد ہوگی یا انفیکشن کی وجہ سے درد ہوگی۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پتھریاں بنتی کیوں ہیں اور پتھریوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ تو 3 قسم کی پتھریاں گردے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یورک ایسڈ کی پتھریاں ہوتی ہیں، اور کیلشیم فاسفیٹ کی پتھریاں، کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھریاں۔ تو 3 قسم کی پتھریاں گردوں کے اندر بنتی ہیں۔ گردے میں بنے یا مثانے کے اندر پھر آ کے ٹھہر جائیں تو یہ درد کا باعث بنتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ جو گردے اور مثانے کے درمیان نالیاں ہوتی ہیں گردوں کی، ان نالیوں کے اندر پتھری آ کے پھنس جاتی ہے اور بڑی شدید قسم کی درد ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہماری ہومیوپیتھک دوائیاں بڑی کارآمد ہیں۔ جو بھی صورت ہو اس میں یہ دوائیاں کامیابی سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ آئیے میں یہ دوائیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کی علامات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دوائی ہے آرٹیکا یورینس۔ گردے کے اندر پتھری ہو یا مثانے میں پتھری ہو، دونوں میں یہ کامیاب ہے۔ ریت کے ذرے ہوں تو اس میں بھی کامیاب ہے۔ پیشنٹ جو ہے اس کا پیشاب گاڑھا ہوتا ہے، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ اگر یہ علامت آپ کو مل جائے اور ساتھ میں پین ہو تو پھر یہ دوائی بڑی کامیاب ہوگی۔ ایک اور دوائی ہے جس کا نام ہے بربیرس ولگیرس۔ یہ ہومیوپیتھک شعبے میں جب بھی گردے کی پتھری کا ذکر آئے گا یا پین تو سب سے پہلے یہ دوائی ذہن میں آتی ہے۔ یہ ہر قسم کے درد میں، ہر قسم کی پتھری میں بڑی کامیابی سے یہ دوائی استعمال ہوتی ہے۔ اس کی جو مین علامت ہے وہ یہ کہ پیشاب کی نالی تک درج جاتی ہے، یعنی یوریتھرا تک درج جاتی ہے۔ کڈنی سے درد شروع ہو کے پھر مثانہ جو ہے یورینری بلیڈر، اس میں درد ہو، پھر یوریتھرا میں درد ہو، یعنی پیشاب کی نالی تک درد ہو۔ اور دوسرا یہ کہ پیشاب کرنے کی بار بار حاجت ہوتی ہے، بار بار پیشنٹ جو ہے وہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب اسے مقدار میں تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ آتا ہے لیکن بار بار حاجت ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی چند ایک علامات ہیں۔ یہ علامات اگر آپ کو ملیں تو یہ دوائی بڑی کامیاب ہے۔ ایک تیسری دوائی ہے پریرا بریوا۔ یہ گردے کی درد کی بڑی بہترین دوائی مانی جاتی ہے۔ گردے کی درد پتھری کی وجہ سے ہو، انفیکشن کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے گردے میں درد ہو تو یہ دوائی بڑی کامیاب ہے۔ پیشاب کرتے وقت درد ہوتا ہے مریض کو خاص کر کے، یہ اس کی ایک بڑی علامت ہے، اور اسے زور لگانا پڑتا ہے پیشاب کرتے وقت۔ اور اس کے علاوہ یوریتھرا میں سوزش بھی ہوتی ہے اور خارش بھی ہوتی ہے۔ تو یہ 2-3 اس کی بڑی علامات ہیں، اگر یہ مل جائیں تو یہ دوائی بڑی کامیاب ہے۔ اس کے بعد اگلی دوائی ہے ڈائسکوریا۔ ڈائسکوریا بھی گردے کی درد کی بہترین دوائیوں میں سے ایک دوائی ہے۔ اس کی جو علامت ہے وہ یہ کہ اگر پیشنٹ کو درد ہو رہی ہو اور پیشنٹ بیک سائڈ پہ جب وہ جھکتا ہے تو اس کو افاقہ ہوتا ہے درد میں، تو یہ دوائی پھر اسی علامت کے اوپر اگر آپ دیں تو بڑی کامیاب دوائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دوائی ہے کہ اگر درد کی حالت میں پیشنٹ آگے کی طرف جھکے اور آگے کی طرف جھکنے سے اس کو افاقہ ہو تو پھر ایک دوائی ہے جس کا نام ہے کالوسنت۔ تو یہ دوائی پھر آپ دیں اور گردے کی درد اگر ہے یا مثانے کی درد ہے تو اس میں انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور دوائی ہے جس کا نام ہے ٹیریبنتھینا۔ یہ دوائی جو ہے یہ پتھریاں بننے کا جو عمل ہے اس کو روکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا پیشنٹ جو بار بار جس کو پتھریاں بنتی ہوں
اور پتھری کو خارج بھی کرتی ہے اور پتھریاں بننے کے عمل کو بھی روکتی ہے۔ آپ اس کی اگر 1 ml میں 1 ڈوز استعمال کرواتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پتھریاں بننے کا جو عمل ہے وہ رک جائے گا۔ ایک اور دوائی ہے جس کا نام ہے سارسپریلا۔ یہ شدید درد ہو جب گردوں میں اور جو ریت کے ذرے ہیں، رپورٹ میں اگر آئے چھوٹی چھوٹی پتھریاں، ملٹیپل سٹون ہیں یا ریت کے ذرے ہیں، اور پیشاب جو ہے اس میں تلچھٹ بیٹھ جائے اور اینٹھن ہو مثانے میں، درد اس قسم کا ہو، تو اس وقت یہ دوائی جو ہے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ بڑی کامیاب دوائی ہے اور یہ گردوں کو صاف کرنے کی بہترین دوائی ہے سارسپریلا۔ اس کے بعد ہے کلکیریا کارب۔ یورک ایسڈ کی اگر پتھریاں ہوں تو اس میں یہ دوائی بڑی کامیاب ہے۔ اس کے بعد ایک دوائی ہے لائکوپوڈیم۔ یہ جو گردے کی پتھری کے ساتھ ساتھ جن کو پیٹ کے اندر بھی اکثر خرابی ہو، پیٹ تنا ہوا ہو، ہاضمہ اکثر خراب رہتا ہو، انڈائجیشن ہو، اور اباو 40 جو لوگ ہیں، اور خاص کر کے اگر رائٹ سائڈ پہ مسئلہ ہو گردے کی، تو پھر یہ دوائی بڑی کامیاب دوائی ہے۔ اور ایک آخری دوائی 10ویں دوائی ہے، تقریباً میں آپ کو 9 دوائیاں پہلے بتا چکا ہوں، اور یہ 10ویں دوائی ہے نیٹرم فاس۔ نیٹرم فاس جو ہے یہ بھی پتھریاں بننے کے عمل کو روکتی ہے، اور آکزیلیٹ کی پتھریاں جو ہیں ان کو یہ تحلیل کر دیتی ہے، یعنی ڈیزالو کر دیتی ہے، اور اس طرح کر کے وہ پھر نکل جاتی ہیں۔ اور ساتھ میں نیٹرم فاس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کا پیٹ اکثر خراب رہتا ہو یا گیس ٹربل میں مبتلا رہتے ہوں، انڈائجیشن ہوتی ہو، تو یہ پھر نیٹرم فاس دوائی دونوں چیزیں، معدہ بھی ٹھیک کر دے گی اور گردے کی پتھری جو ہے اس کو بھی ریموو کر دے گی، اور نیکسٹ ٹائم بننے کا جو عمل ہے اس کو بھی روک دے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں کافی انفارمیشن ہے گردے کی پتھری اور گردے کی جو درد ہے اس کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے ان کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ کوئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔